اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ عوام کس قدر اس وقت ایک پیج پہ ہیں۔ پوری قوم اس بات پر متفق ہے کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے اور اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ چوری کیا ہوا ایک مینڈیٹ ہے اور عوام اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتی، ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا اور یہ تحریک آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ ہمیں تو ایک سے بڑھ کر دوسرا جلسہ مل رہا ہے، ایک سے بڑھ کر عوام سڑکوں پہ ہمیں مل رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر جو ہے ریلیاں کامیاب جا رہی ہیں اور ایک قومی تحریک کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے۔ میرے خیال میں آپ اس پہلو پہ نظر رکھیں اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا یہ سوال کس بنیاد پر ہے۔ ہم تو ساری تحریک کو براہ راست مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر جگہ عوام کو خود دیکھ رہے ہیں، خود براہ راست ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ان کی شرکت میں اب اضافہ ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن تک موجودہ حکومت رہے گی برقرار؟ ہماری تو اپنی کوشش اور جدوجہد یہی ہے کہ وہ اب تک ختم ہو چکی ہوتی، لیکن اس قسم کی جو معاملات ملکی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں، بہرحال اس میں دقتیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں اور اس میں وقت بھی لگتا ہے۔ تو اب ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ جلد سے جلد اس نااہل اور نالائق حکومت سے قوم کی جان چھوٹ جائے، لیکن کتنا وقت لیتا ہے انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لے گا۔ مولانا صاحب الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی جو شامل لوگ الزامات ہیں کہ وہ اپنے اپنے مفادات کے تحت کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ کے ساتھ مولانا شیرانی نے بھی ایک بیانات دیے، آپ کی پارٹی میں بھی دیکھیے کیا کہیں گے، کیا ہے؟ دیکھیے میں ان بیانات کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ثانیہ مچھ آپ کے سامنے ہے، موجودہ حکومت کو آپ اس وقت کے بعد کیا کہیں گے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اب تک جو دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دی ہے، دہشت گردوں کو شکست دے دی ہے، اور اس کے باوجود مچھ جیسا اتنا بڑا واقعہ ملک میں ہوتا ہے اور ہمارے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں جو آئے روز ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے،